سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 21 تا 24 یہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 16 ہے۔ آپ بھائیوں کے علم میں ہوگا کہ آج مسجد امن باپرا ٹاؤن میں ہمارے محترم بھائی حافظ عبدالرؤف صاحب ان کا درس بھی ہے مغرب کے بعد، تو اس وجہ سے آج کلاس ہم صرف 25 منٹ پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس درس میں بھی جا کر شامل ہوں گے۔ جو بھائی اس میں شامل ہونا چاہے وہ ضرور اس درس میں شامل ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا هم اشد منهم قوة، کہ وہ یعنی وہ ان سے پہلے لوگ وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں، طاقت میں۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنی یادگاریں بنانے میں۔ فأخذهم الله بذنوبهم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے تھا کہ بلا شبہ وہ کافر جو تھے، کانت تأتیہم رسولہم،
کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فکفروا تو انہوں نے انکار کیا ان دلائل کا، ان معجزات کا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا پھر اللہ نے ان کو، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ اللہ تعالی بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور بہت بڑی واضح دلیل کے ساتھ، اِلیٰ فرعون فرعون کی طرف، وہامان اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، فقالوا تو انہوں نے کہا، ساحر کذاب کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر بطور خاص اہل مکہ کو یہاں اللہ تعالی نے یہ دعوت دی ہے کہ یہ جو مکہ والے ہیں کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں زمین میں چلنے پھرنے، یہاں زمین سے بلا کون سی زمین مراد ہے؟ کہ کیا یہ مکہ والے زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یہاں اس زمین سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے کہ جو مکہ والوں کے ارد گرد جو زمین کے ممالک تھے، مکہ کی مغربی جانب، مشرقی جانب، مکہ کے شمال اور جنوب کی طرف جو ممالک تھے، ان میں سے خاص طور پر یہ جو ملک یمن ہے، ملک شام ہے، ملک عراق ہے، یہ خاص طور پر یہ ممالک، اور یہ مصر کا ملک، یعنی یہ بالکل مکہ کے قریب یہ آباد تھے۔ ملک سبا، جس کا پرانا نام سبا تھا، اسی کا بعد میں نام یمن پڑا۔ تو فرمایا کیا یہ ان علاقوں میں، ان ممالک میں یہ چلے پھرے نہیں ہیں؟ لازمی بات ہے کہ یہ مکہ والے اپنے تجارتی قافلے لے کر اپنے، یعنی ان کے جو ٹورز ہوتے تھے، یہ جاتے تھے کبھی یمن کی طرف،
کبھی شام کی طرف، کبھی فلسطین کی طرف، کبھی مصر کے علاقے میں، کبھی عراق کی طرف۔ فرمایا کہ ہاں یہ زمین میں گئے ہیں، چلے پھرے ہیں، اور یہی وہ علاقے تھے کہ جن علاقوں کے اندر وہ مغضوب قومیں تباہ ہوئی تھی، مغضوب قومیں جہاں تباہ ہوئی تھی، یعنی وہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، قوم مدین، اور اسی طرح قوم لوط۔ یہ جو ارد گرد کے علاقے تھے، ان علاقوں کے اندر ہی یہ مغضوب قومیں تباہ و برباد ہوئیں اور یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ اور ان کے جو کھنڈرات تھے اور ان کی تباہی کے جو نشانات تھے، تو جب یہ اپنے سفروں میں جایا کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کا سفر کیا تھا تو جہاں یعنی اس وقت مدائن وہ جو سوالے، مدائن سوالے کا جو علاقہ ہے، وہاں یہ قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس وقت وہ باقاعدہ وہاں پر ان کے آثار قدیمہ اور ان کی تباہی کے نشانات وہاں موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ یہ وہ سارا علاقہ ہے، اور یہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی، یہاں وہ کنواں تھا جہاں سے وہ پانی پیتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا وہ محل وقوع جو تھا وہ اپنے صحابہ کے سامنے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکہ والے ہیں، کیا ان علاقوں میں یہ گئے نہیں ہیں؟ انہوں نے ان علاقوں کے سفر نہیں کیے؟ لازمی کیے ہیں۔ فرمایا فَيَنْظُرُوا، تو وہ دیکھتے، جاتے وہاں دیکھتے، دیکھا بھی انہوں نے تھا، ان علاقوں کو دیکھا تھا، ان بستیوں کو دیکھا تھا، جو بستیاں تباہ ہوئیں وہ سارا انہوں نے دیکھا تھا، لیکن دیکھا تو تھا لیکن عبرت اور نصیحت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، عبرت اور نصیحت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے کئی نا وہ جاتے ہیں نا ادھر مختلف یہ جو سیاحتی مقامات ہیں، یہ مری ہے، ناران ہے، کاغان ہے، یعنی اس طرح کے علاقوں میں، تو وہ یہی وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آتا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان، وہ سیروا فی الارض، بس اتنی آیت پڑھتے، یہ قرآن میں آتا ہے سیر کرو زمین میں چلو پھرو، زمین کی سیر کرو، سیر و سیاحت کرو، لیکن آگے بھی تو پڑھے نا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ نے یہ بھی تو دعوت فکر دی ہے کہ وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کا دین، اس کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، وہ بھی تو دیکھو نا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر یہ جو ہے نا جاتے ہیں نا ہمارے کئی بھائی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں پر جا کر فرض نمازیں تک نہیں پڑھتے، جو پہلے پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے، اچھا جی دیکھ لیں گے نمازیں تو پڑھ ہی رہی ہے۔
اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پارک آباد ہیں، اور ان پارکوں کے قریب جو مسجدیں ہیں وہاں پر آپ کو 5-10 نمازی بھی نہیں نظر آتے، اتنی پبلک وہاں پر اکٹھے۔ لیکن کیا ہے، بس سارے سیر سپاٹا اور سارے وہ پکنک منانے گئے ہوتے ہیں، بس وہاں فوٹو سیشن بن رہے ہوتے ہیں، اور دھڑا دھڑ اپنے رشتہ داروں کو سٹیٹس بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آیت وہی ذہن میں ہے، سیرو فی الارض، آیت وہی ہے ذہن۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں یہاں اہل مکہ کو یہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ کیا یہ زمین میں یعنی اپنے ارد گرد کے علاقوں میں یہ گھومے پھرے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے سفر نہیں کیے؟ اگر یہ کیے ہیں تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا انجام ہوا تھا؟ عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلی قومیں تھی ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کے پاس ان کے انبیاء آئے تھے، ان کے رسول آئے تھے، انہوں نے آ کر ان کو توحید کا سبق پڑھایا تھا، توحید کا عقیدہ سمجھایا تھا، انہوں نے ان کو اپنی رسالت کی طرف متوجہ کیا تھا، آخرت کی بات ان کو سمجھائی تھی، ان کو اللہ کے احکامات بتائے تھے، اللہ کی تعلیمات سمجھائی تھی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وہ آسمانی ہدایت ان کے سامنے واضح کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک نہیں مانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور پھر اللہ نے ان ساروں کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ فرمایا الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں، طاقت میں۔ یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ان کے تو بڑے لمبے لمبے قد تھے، اور ان کے بڑے مضبوط بازو تھے، اور ان کے بڑے چوڑے چکلے سینے تھے، اور وہ تو بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ یہ مکے والے جو ہیں، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ عتبہ، شیبہ، اور یہ سارے، یہ تو ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور۔ مگر چشم فلک نے دیکھا ہے کہ جب میرے رب کا غضب آیا، ایک آن زمین پر ٹھہر نہ سکے۔ جب اللہ کا غضب آیا تو اللہ نے حرف خلق کی طرح مٹا دیا ہے، بڑی بڑی طاقتور قومیں، اور پھر ان کو اپنی طاقت پہ ناز بھی تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بڑا طاقتور کون ہے؟ اور یہ کہا بھی کرتے تھے، یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، بھلا ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ نے پھر جواب دیا کہ ان کے نبیوں کے ذریعے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ تمہیں بڑا ناز ہے نا اپنی طاقت پر، یہ بتاؤ تم جیسے بڑے بڑے قد آور اور بڑے بڑے مضبوط سینوں والے اور بازوؤں والے جس اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ کتنی طاقت کا مالک ہو؟ پیدا تو تمہیں اس نے کیا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تھے نا، اللہ نے فرمایا کہ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ تھے قوت میں، طاقت میں، جسمانی قوت، فوجی قوت، اور ان کے پاس یہ تم سے زیادہ تھے۔ فرمایا وآثارا فی الارض، اور زمین کے اندر اپنی یادگاریں چھوڑنے میں وہ تم سے آگے تھے۔ تم نے تو وہ یادگاریں بنائی نہیں ہیں، وہ یادگاریں چھوڑی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اہرام مصر کی تاریخ پڑھو نا تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اہرام مصر دیکھ لو۔ تو فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے ان یعنی عادیوں کو، ان سمودیوں کو
مدین والوں کو، قوم لوط کے، لوط علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے، اور پھر وہ باقی جو یعنی سبا کے لوگ تھے، اللہ نے ان ساروں کو پکڑا تھا اور اللہ نے ان کو سزا دی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو کیوں پکڑا تھا، ان کے پکڑنے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سبب تو پیچھے گناہ تھا نا، کیوں بھی بات سمجھ آئی نا، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات سمجھائی ہے، کئی مقامات پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر آپ کو یہ جتنا بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ مختلف زمینی آفات، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ کراؤڈ برسٹ، یہ جتنا کچھ آپ کو یہ نظر آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا اس کا اصل سبب کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہ ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ سمجھئے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نا اس سے اگلے جملے میں ایک اور وضاحت کی، وہ بڑی زبردست وضاحت ہے، پتہ کیا فرمایا کہ اے انسانوں، یہ جو میری طرف سے تمہارے اوپر مختلف وہ موقعوں پر یہ جو عذابوں کے جھٹکے آتے ہیں، اور یہ عذاب کی یہ جو اللہ کی طرف سے یہ عذاب کی شکلیں بنتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں تمہارے مکمل اور پورے اور سارے گناہوں کی سزا دیتا ہوں، نہ نہ نہ، اللہ کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ میں تمہیں تمہارے کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہوں۔ کتنے گناہوں کی؟ کچھ، سب کی نہیں میں دیتا، سب کی اگر میں سزا دینے لگ جوں تو پھر تو بچی کچھ، میں کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہوں، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اچھا پھر آگے اللہ نے تیسرا جملہ، کیوں کہ میں سزا کیوں دیتا ہوں، یہ عذاب کیوں آتے ہیں، زلزلے سیلاب کیوں آتے ہیں، فرمایا لعلہم یرجعون، شاید یہ پلٹ آئے، شاید یہ دین کی طرف، اپنے اللہ کے احکام کی طرف، یہ توحید کی طرف اور سنت کی طرف یہ پلٹ آئے، نمازوں کی طرف پلٹ آئے۔ بات سمجھ آئی نا، یہ ہے پیچھے بات۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے۔ اللہ، پھر جب میرے بھائیوں اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، اللہ کی پکڑ، تو یقین جانیے یہ دنیا کے یہ جتنے یہ سائنسی سسٹم ہوتے ہیں، یہ سائنسی ایجادات ہوتی ہیں، یہ موسمیات کے احوال بتانے والے، اور یہ سارے راڈار، اور یہ جناب وہ موسم بتاتے ہیں، وہ یہ اس وقت ہر چیز ہی فیل ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہر چیز، یہ کروڑ برسٹ کس محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ آنے والا ہے کروڑ برسٹ، سمجھ آئی نا بات؟ یعنی پھر جب اللہ کی پکڑ آئے نا تو پھر یہ راڈار رڈور اور یہ سب کچھ نا یہ بالکل ناکارہ کر دیتا ہے، سمجھے؟ فرمایا ذالک بانہم کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، یعنی اصل پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آئے تھے، آتے تھے ان کے رسول بالبینات۔ بالبینات سے مفسرین نے تین چیزیں مراد لی ہیں۔ نمبر ایک، البینات سے مراد ہے انبیاء کو دیے جانے والے معجزات۔ نمبر دو،
بینات سے مراد ہے وہ واضح دلائل، کہ جو دلائل توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، عقیدہ آخرت کے دلائل، یعنی وہ عقائد پر جو پختہ کرنے والے دلائل، وہ مضبوط پختہ اور واضح دلائل۔ نمبر 3، اس سے مراد ہے وہ احکامات، وہ تعلیمات، وہ ہدایات جن کا تعلق انسانی روزمرہ زندگی سے ہے۔ سمجھے کتنی چیزیں مراد ہیں؟ 3۔ پہلی چیز کیا ہے؟ معجزات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ مختلف عقائد کے مضبوط اور پختہ دلائل، اور تیسری چیز روزمرہ زندگی کے اندر پیش آنے والی تعلیمات اور ہدایات اور احکامات۔ فرمایا فَكَفَرُوا، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو، اللہ نے ان کو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کافی حد تک ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا جس سے ساری امت ہی ملیا میٹ ہو جائے، ایسا عذاب میری امت میں۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کی، یہ اس کا نتیجہ ہے الحمدللہ۔ ورنہ آج جو ہماری صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے، کتنا تھوک کے حساب سے شرک ہوتا ہے، کتنی تھوک کے حساب سے بدعات ہو رہی ہیں، کس طرح یعنی دھڑلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد اور آپ کے نام پہ میلاد کے موقع پر آپ کی صریحاً مخالفتیں۔ دیکھو کیسی عجیب اندھیر نگری ہے کہ نام میلاد پہ کس کا لیا جا رہا ہے؟ ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، اور ہو کیا رہا ہے؟ ہر چیز مخالفت رسول۔ بھئی سمجھ نہیں نا بات؟ ناچنا، گانا، ڈھول، ڈمکا، تبلے، سرنگیاں، اچھا یہ سارا کلچر ابو جہل کا ہے، یہ سارا کلچر کس کا ہے؟ بدر کے اندر ابو جہل یہ اپنا سارا کلچر لے کے آیا تھا، گانے والیاں، ناچ گانا، شراب، رقص و سرود، سب کچھ لے کر آیا تھا۔ لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیزیں لے کر گئے تھے؟ فرمایا فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ اللہ بڑا ہی طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا۔ آگے پھر اللہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے اور اہل کفر کو اللہ نے سرزنش کرنے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بہت بڑی واضح دلیل، وہ جو عصا تھا، لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی اور اس کو پکڑتے تھے پھر لاٹھی بن جاتی تھی، وہ بھی ہم نے اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَحَامَانَ، اور حامان کی طرف جو فرعون کا سینئر وزیر تھا، وَقَارُونَ، اور قارون کی طرف جو اصل میں بنی اسرائیل سے تھا لیکن ٹاؤٹ وہ فرعون کا تھا۔ اصل میں کس کا تھا؟ بنی اسرائیل میں سے، لیکن ٹاؤٹ کس کا تھا؟ فرعون کا۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے امن مسجد میں اس وقت درس ہو رہا ہے، تو بھائی جو وہاں پر جا سکتے ہیں، حافظ الدروح صاحب کا درس ہے تو وہاں پر تشریف لے لیں۔
میں بھی انشاءاللہ درس سے فارغ ہوتی میں بھی گھر جا رہا ہوں. اللہ اس درس کی